بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، رویہ جو زندگی بدل دے۔ اس پروگرام میں ہم لوگوں کی طرف سے ہونے والے برے رویوں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈز دیکھے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی میں اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ بھی لے کر آتے ہیں، تصویر کیا بتا رہی ہے۔ ایک تصویر ہم پلے کرتے ہیں اور اس پہ ہمارے گیسٹ کی رائے بھی لیتے ہیں، اور آپ کی رائے بھی ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لنک کو شیئر کیجئے، اور جب یہ سیگمنٹ ہمارا اسٹارٹ ہو، تصویر کیا بتا رہی ہے، تو آپ اپنی رائے بھی ضرور پیش فرمائیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے لے کر بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، رشتے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا رشتہ ہمارے والدین سے ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ ہے، پھر جناب خالہ، ادھر سے پھر چاچی، ماموں وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں تو اس کا پورا ایک سرکل ہے، اور رشتوں کی گویا کی بارات زندگی میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انہی رشتوں کی بارات میں سے ایک بڑا ہی اہم رشتہ ہوتا ہے، جس کو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خون سے بھی بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہے دوستی کا۔ جی ہاں، دوستی کا نام جب بھی کسی شاعری میں آتا ہے، کسی کہانی میں آتا ہے، تو لوگ وفاداری سمجھنے لگتے ہیں۔ وفاداری کی کانسیپٹ کو جب سمجھانا ہوتا ہے تو لفظ دوست کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لفظ دوست ہی محبت بھرا ہوتا ہے، وفاداری سے بھرپور ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جب بھی لفظ دوست کہا جاتا ہے تو انسان کے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے کہ میرا کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، اور ایک اچھا اس سے گمان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب جس سے محبت کرتا ہے، یا جناب اس کی کسی کام سے اگر خوش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار تو میرا دوست ہے۔ تو بہرحال دوستی کا جو کانسیپٹ ہے دنیا بھر میں بڑا ہی اچھا مانا جاتا ہے، اور خون کے رشتے سے بڑھ کر بعض اوقات دوستی کے رشتے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہی دوستی کے رشتے میں اگر برے رویے شامل ہو جائیں، اور اگر ایسے انداز شامل ہو جائیں جو مناسب نہیں ہیں، جو برے ہیں، تو یہی دوستی کا رشتہ درد بن کے رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں سے اگر تکلیف پہنچتی ہے یا جناب چوٹ پہنچتی ہے تو بندے کو اتنا درد فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سچا دوست غلط کر جائے یا برا رویہ اختیار کر جائے تو بعض اوقات زندگی بے چین سی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کی ہر جگہ کام آ رہا ہوتا ہے۔ دوست کو بندہ اپنے بزنس میں بھی جناب ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح اپنے اور بھی معاملات میں انوالو کر رہا ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ یہ رازداری کا رشتہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے دوست کو سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اپنی راز کی باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے، اپنے فیوچر پلاننگز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہیں سے اگر چوٹ ملتی ہے یا بے وفائی ہوتی ہے تو بعض اوقات بڑے ہی بے چینی کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا دوست کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، دوستی کیا ہے، دوستی کی اہمیت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے دوستی کے بارے میں۔ جی ہاں، اسلام نے دوستی کے متعلق بھی کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے، بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ آپ آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی مدنی صاحب، جن کی اسکرین پر آپ
زیارت کر رہے ہیں. کیسے علی بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اعظم بھائی بالکل قریب ہے, میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اعظم بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہ پاک الحمدللہ علی کل حال, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. روزانہ ہی تقریباً دونوں حضرات سے ملاقات ہوتی ہیں, بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں, یوں سمجھیے کہ آپس میں دوست بھی ہیں الحمدللہ. اور دعوت اسلامی انڈیا کا تو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک بار جو ملتا ہے تو وہ یوں دوست بن جاتا ہے, محبت کرنے لگتا ہے, یوں محبت بھری باتیں ہیں. اچھا یہ بھی ہم جانیں گے کہ آخر دوستی کہتے کسے ہیں. ڈیجیٹل دوستی یعنی کسی نے فیس بک پر ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی, وہ کیا وہ بھی دوست ہے؟ ڈیجیٹل جو دوستی کا جناب ایک معاملہ چل رہا ہے, کیا وہ دوستی کس قدر کارگر ہیں؟ فزیکل دوستی کی کیا اہمیت ہے؟ بہت کچھ ہونا ہے. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہم علی مدنی صاحب سے جانتے ہیں کہ علی بھائی دوستی کسے کہتے ہیں؟ اگر ناظرین کو یہ بتا دیں کہ دوستی کہتے کسے ہیں, دوست ہوتا کیا ہے, پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کو مزید آگے لے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ندیم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا آپ نے ٹاپک لیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو. یعنی یا تو بچپن میں دوست ہوتے ہوں گے, جوانی میں بھی دوست ہوتے ہیں, بلکہ بڑھاپے تک میں بھی ہم نے دیکھا ہے نظارے. آج بھی گاؤں کے اندر آپ جائیں گے دیکھیں گے بعض علاقوں میں تو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں, صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ہے نا بیٹھکیں فکس ہوتی ہیں. رات کو جو ہے کھانے کے بعد کچھ دوست جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں وہ مل کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, پرانی باتیں ان کی وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو دوستی ایک ایسی چیز ہے تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہی وابستہ ہے. البتہ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کے گہرے دوست ہوتے ہیں, کسی کا اتنا گہرا تعلق یعنی دوستی کا نہیں ہوتا. بہرحال دوستی اب یہ اگر مردوں کے اندر ہو تو وہ دوست کہلاتے ہیں, عورتوں کے اندر ہو وہ سہیلیاں کہلاتی ہیں, لیکن ہوتی سب کے ساتھ میں یہ دوستی ہے اور بڑی کام آتی ہے. دوستی آپ نے پوچھا ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے, دوستی کسے کہا جاتا ہے. جی جی. تو ایک آپ نے جملہ کہا کہ دوستی ایک رشتہ ہے. یقیناً ایسا ہی کہ دوستی ایک رشتہ ہے, محبت کا رشتہ, اسے آپ پیار کا رشتہ کہہ سکتے ہیں, احساس کا رشتہ اسے کہا جا سکتا ہے, اعتماد کا رشتہ ہے. اور یہ جو دوستی ہے سمجھے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو غم کے وقت بھی کام آتا ہے, ایک ایسا جو خوشی کے وقت بھی کام آتا ہے. جب بندہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو بھی اس کے پیٹھ پر جو ہاتھ رکھتا ہے, جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اسی کو سچا دوست کہا جاتا ہے. تو وہی اصل دوست ہے. اگر دوستی کی آپ مثال دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی حقیقت میں دوستی جن لوگوں نے کی ہے, آپ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی مثال دوں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, انہوں نے دوستی کی نبی پاک سے. اور میں نے آپ سے جو کہا نا, دوست وہ چاہے ہوتا ہے جو خوشی کے اندر بھی کام آتا ہے, غمی کے اندر بھی کام آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وہ دوست ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آئی, کوئی پریشانی آئی, تو دوست نے اپنی دوستی کا پورا پورا حق ادا کیا. اور دوست جو ہے اس کا یہ منشا ہوتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں, کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں, لیکن میرا جو دوست ہے نا اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ آئے. آپ دیکھیں جب آغاز اسلام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے اجازت طلب کی, یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ کھلے عام ہم اب جو ہے تبلیغ اسلام کریں اور نماز پڑھیں. نبی پاک نے ابتداءً منع فرمایا, لیکن آپ کے اصرار پر میرے آقا نے اجازت دے دی. آپ نے کھلے عام جب نماز پڑھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو آپ پر ظلم کیا گیا, آپ کو ستایا گیا, اور اتنا شدید آپ کو مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے. آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا. کافی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا, اور حالت یہ تھی کہ آپ کا جو ہے نا وہ خون بہہ رہا تھا, اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ کیا کہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. یہ ہے دوستی, کہ بندے کو پریشانی کے عالم میں بھی جو یاد آتا ہے نا کہ میرا دوست کیسا ہے, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معاملہ سب جانتے ہیں کہ سارا ہی مکہ آپ کا دشمن گویا کہ بنا ہوا تھا, جو نبی پاک کے دشمن تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کے وہ درپے ہو گئے تھے. نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اس وقت جس شخصیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکے دوست, سچے دوست تھے, اس وقت جو سامنے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, نبی پاک کے ساتھ پورے سفر میں رہے. پھر غار ثور کے اندر آپ دیکھیں, وہاں پر آپ نے سانپ کے ڈنگ کو برداشت کیا.
اس وجہ سے کہ میرے دوست کو تکلیف نہ ہو جائے. تو یہ دوستی کی ایک مثال. آپ نے کہا دوستی کیا ہے, یہ دوستی کی مثال ہے جو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک انداز سے دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی مثال شاید ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ دوستی کیا ہے. دوستی وہ احساس ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں بھی پیدا ہوتا ہے, کہ دوست کے متعلق ایسے احساسات رکھتا ہے, میرا دوست کیسا ہے, اور جو ہمارا رویہ ہوتا ہے دوست کے ساتھ میں, اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے کہ مطلب کی دوستی. آج کل جو دوستیاں ہیں سب نہیں ہیں ایسی, لیکن اکثر و بیشتر مطلبی دوستی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو سچی دوستی نبھا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ میں نے جس سے گہری دوستی رکھی ہے کی ہے وہ میرے ساتھ مطلب کے ساتھ رہ رہا ہے, مطلب کا رشتہ نبھا رہا ہے, تو اس کو بڑی چوٹ پہنچ رہی ہوتی ہے. اچھا اعظم بھائی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں تو کسی کو دوست نہیں بناتا نا, میں تو بس ایسا ہی ہے. تو دوستی کی اہمیت پر اگر آپ کچھ کلام کریں, پھر ہم انشاءاللہ جو ہمارے دوستوں کے ساتھ میں غلط رویے ہوتے ہیں لوگوں کے, اس کی طرف ہم بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا ہی ہے ندیم بھائی, واقعی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں یار بغیر دوست کے بھی زندگی کٹی جانی ہے. یہ دوست جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر. بہت ساری باتیں ماشاءاللہ علی بھائی نے بھی بیان کی, اور یہ زندگی کا جیسے کہہ سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف لائف, سب سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے دوست. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دوست کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں جو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے ہم وہ دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے ساتھ ہم وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو خاص کر دوستی کی اہمیت اس وقت سمجھ آتی ہے علی بھائی کہ جب بندہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے. علی بھائی نے ایسے بات کہی, تو جب پریشانی میں ہوگا اور جب کوئی دوست نہیں ہوگا تب اسے ریئلائز ہوگا, تب اسے احساس ہوگا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا, وہ میری ہیلپ کرتا. خوشی کے اندر تو چلیں کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن اتنی کمی محسوس نہیں ہوتی دوستوں کی جتنا غمی کے اندر ہوتی ہے. جب بندہ پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے, پرابلمس کے اندر ہوتا ہے, تو دوست کی کمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو دوست ہوتے ہیں یہ دنیاوی فوائد تو ہمیں ان سے حاصل ہوتے ہی ہیں. دنیاوی جہاں فائدے ہوتے ہیں وہیں پہ ہی ان کی اخروی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اخروی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اخروی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ندیم بھائی انسان کو اچھا دوست مل جائے تو وہ جنت تک بھی لے جا سکتا ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, صدیق اکبر کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارتیں ملی. باقاعدہ آپ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ جنت کی بشارتیں ملی, اور آپ ایک اچھی راہ کی طرف آپ نے ایک اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزاری, اور ایک کامیاب ترین زندگی. اعظم بھائی کہ آپ کو جو ہے وہ ثانی اثنین کہا گیا, وہ ساتھ ہی تو تھا نا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی رہے. کیا بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بھی یوں ذکر فرمایا. دوستی یہ ہے کہ اگر اچھے بندے کے ساتھ, مقبول بندے کے ساتھ ہو تو وہ دوست بھی نمایاں ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے, اس لیے فرمایا گیا. آپ دیکھیں نا قیامت کا جو ہم نے منظر پڑھا ہے, جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, باپ بیٹے سے, ماں بیٹی سے, سب دور بھاگ رہے ہوں گے. لیکن قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا, اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ دوست ایسے ہوں گے, کچھ پرہیزگار لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کی دوستوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے. ندیم بھائی خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کے علاوہ, جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے علاوہ کچھ جو گہرے دوست دنیا میں ہوا کرتے تھے, قیامت کے دن جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے, گہرے دشمن بن جائیں گے. لیکن پرہیزگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہوں گے. اس طریقے سے تفسیر خازن میں ایک قول نقل کیا گیا, فرمایا گیا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست, نیک دوست بڑھاؤ, کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اور خود حضور کی زبانی اگر ہم سنیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ فریاد کریں گے, بولیں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کہاں ہیں, اور ان کے دوست جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد پر ان کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر جنت نصیب فرمائے گا. پھر جہنمی لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے افسوس بھی کریں گے, کفے افسوس بھی ملیں گے, اور وہ یوں انداز بھی ہوگا ان کا کہ کاش میرا بھی کوئی ہم سفر ہوتا, کاش میرا بھی کوئی جو ہے وہ سفارشی ہوتا. تو جنہوں نے اچھے دوست نہیں بنائے ہوں گے دنیا کے اندر, تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک تباہی کا
جو ہے وہ دروازہ بھی ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی میں جنت کی طرف بھی لے جانے کا سبب جو بنتے ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے نا ابھی ہمارے اعظم بھائی نے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، دوستی کا فائدہ جو ماشاء اللہ بتا رہے ہیں کہ دوستی کا فائدہ، اور اگر دوستی صحیح نہ ہو اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ ایک شخص تھا نبی پاک کے زمانے میں، عقبہ بن ابی معیط، جی یہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن چونکہ اس کی دوستی غلط بندے کے ساتھ تھی، ابی بن خلف جو کہ ایک بہت بڑا پکا خبیث تھا، نبی پاک کا دشمن، اس کی دوستی اس کے ساتھ تھی۔ اب اس نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا، لیکن چونکہ دوستی غلط تھی، اب وہاں پر جب گیا تو اس بدبخت نے اس کو بہکایا، اس کی دوستی کی وجہ سے جو کلمہ اس نے پڑھا تھا نا اس کا انکار کر دیا، اور پھر ہوا یوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اس کو افسوس ہوگا، کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ ایک کاش کہ میں نے اس فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست بنایا تو ایمان ہاتھ سے آتے آتے چلا گیا۔ تو یہ ہے بری دوستی کا نقصان۔ یعنی یوں جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ترغیب دلائی، حدیث میں فرمایا بھی کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اس کو غور کر لینا چاہیے، ہم لوگوں کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، دوستی کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے۔ کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے ناظرین، دوستی کیا ہے اس پر، اور دوستی کا مفہوم کیا ہے، اور دوستی آخر یوں سمجھے کہ کیا پھل لاتی ہے، اس پر بڑی پیاری گفتگو ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے، قرآن کریم سے ہمیں دوستی کے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں ماشاءاللہ علی بھائی اعظم بھائی نے بتائی ہیں۔ اب ہم کچھ ان رویوں کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام کہ جو دوست کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہی دوستی کو خراب کر رہا ہوں، اور دیمک کی طرح اس کی دوستی کو گویا کہ ختم کیا جا رہا ہوتا ہے اسی کے عمل کی وجہ سے۔ تو کیا برے رویے ہیں جو دوست کے ساتھ ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم ان کو ختم کریں تو شاید ہم ایک اچھا دوست پا سکتے ہیں، اور دوستی میں نیت یہی ہونی چاہیے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ ہم اس دوستی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ایک عام سا مفہوم لیا جاتا ہے کہ جناب فرینڈ شپ ہے، جو گناہوں بھری باتوں کی طرف لے جا رہا ہے، حرام کاموں کی طرف لے جا رہا ہے، میوزیکل پروگرامز کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم ہرگز اس دوستی کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ جو دین پر معاونت ہماری کرنے والا ہو۔ جی ہاں، وہ دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ جو دین پر ہماری مددگار ہو۔ ہمیں جب ہم بھٹک جائیں، یعنی ہم دین کے راستے سے بھٹک جائیں تو وہی ہمارا دوست ہمیں واپس لے آئے، جب اللہ پاک سے دور ہونے لگے تو وہی دوست قرب الہی کا ذریعہ بنے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہوں تو وہی دوست اور وہی دوستی تلاوت قرآن پر ہمیں ابھارے، کیونکہ اصل میں دوست تو وہی ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف ہمیں بلاتا ہو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچتا ہو اور ہمیں بھی بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں چونکہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، کام بھی ہوتے ہیں، اور کئی سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں بندے کو ہیلپ کی اور جناب گائیڈنس کی حاجت پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی دوستی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن شناخت بہت ضروری ہے۔ دیکھ کر بندے کو کسی سے فرینڈ شپ کرنا چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، ورنہ مال تو کبھی کبھی جاتا ہی ہے، راز بھی کبھی کبھی فاش ہوتی ہے، لیکن جانے میں چلے جانے والی چیزوں میں ایمان بھی بعض اوقات نکل جاتا ہے۔ میں رویوں کی طرف بڑھتا ہوں علی بھائی، آپ سے جو ہے وہ ایک رویہ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ رویہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپس میں دو دوست ہیں نا، تو عموماً دوستوں میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ جناب ایک دوسرے کی پرابلم شیئر کی جائے، یا میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ یعنی دوستی یہ وہ رشتہ ہے کہ دونوں اپنی پریشانیوں کو ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا سولوشن لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی دوستی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست تو اس کی سن رہا ہے، اپنے دوست کی سن رہا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ وہ سامنے والا اس کی نہیں سن رہا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف سے تو ہو رہا ہے کہ جناب اس کی پرابلم کو سنا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ نہیں ہوتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس کو صرف اسی سے ہیلپ چاہیے، اس کا سولوشن چاہیے، لیکن جب باری آتی ہے اس کی تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دوستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جو گفتگو ہماری چل رہی تھی اس میں بھی یہ بات کا ذکر ہوا تھا کہ
دوستی جو ہے یہ مفاد پرستی کا نام نہیں ہے. دوستی ایک ہوتا ہے مفاد پرستی، ایک ہوتا ہے دوستی. مفاد پرستی ندیم بھائی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ صرف اپنے لیے چاہے نا، بس میرا بھلا ہو. جو وہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ اپنا کام بنتا باڑ میں جا چنتا، ایک بات یہ کہی جاتی ہے. یعنی میرا کام ہونا چاہیے، میں سکھی ہونا چاہیے ہوں، دنیا جو چاہے کرے. لوگ دوستی بھی بعض اوقات اس لیے کرتے ہیں کہ بس میں اپنی سناؤں، میرے مسائل بیان کروں، میری جو تکلیفیں ہیں نا دوست کے سامنے بیان کروں، دوست میری مدد بھی کرے. لیکن کبھی دوست آپ کا کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، کوئی پرابلم لے کر آتا ہے، کوئی تکلیف لے کر آتا ہے، اس پر کوئی آزمائش آئی، ایسا کڑا وقت آیا کہ اس کو آپ کے کندھوں کی ضرورت تھی، اس کی بات سننے کی ضرورت تھی، اس کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی. تو اس وقت آپ نے اس کی نہیں سنی، صرف اپنے ہی سناتے گئے، اپنے ہی مسائل حل کرواتے گئے، اپنی ہی باتیں بتاتے گئے. تو سننا یاد رکھیے ایک ہنر ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے. جب آپ جو ہے اس کی نہیں سنیں گے تو پھر یہ دوستی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی. مفاد پرستی کی بنا پر جو دوستی کی جاتی ہیں وہ دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. مفاد پرستی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے. ہمیں جو ترغیب دلائی گئی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ پاک کے لیے دوستی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی، اللہ پاک کے لیے محبت، اللہ پاک کے لیے دشمنی. اگر یہ ہمارا ایک معاملہ بن جائے گا نا کہ مجھے دوستی کرنی ہے اپنے دوست سے اللہ پاک کی رضا کے لیے، تو اب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے دوستی کر رہے ہیں تو اس کے مسائل بھی سنیں گے، اس کی پرابلم بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تکلیفوں میں ساتھ بھی دیں گے. خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ آگے بڑھ چڑھ کر اس کا ہاتھ بٹائیں گے. اور اگر آپ مفاد پرستی کے لیے دوست بنے ہیں تو پھر یہ دوستی زیادہ چلنے والی نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے دوستی کریں، انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات، ماشاءاللہ. رویہ یہی ہونا چاہیے. اور یقیناً چونکہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو دوستوں کے ساتھ یہ والا رویہ یہ زندگی بدلتا ہے. کوئی ہمارا دوست ہے جس نے ہم سے کسی امید پر دوستی کی ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ہمارا سپورٹ لے گا یا ہم سے اچھا مشورہ لے گا، یہ اگر اس کے دل میں ہے. زندگی میں وفادار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھروسے پر یا کسی امید پر دوستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو بندہ دوستی اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کسی سے امید نہ رکھیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی امید پر کھرے اترنا یہ ایک الگ بات ہے. تو لوگوں کی امیدیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور دوستی کے رشتے میں جو وابستہ ہے نا، اس میں تو ہمیں یقیناً کھرا ہی اترنا چاہیے، مطلب پرستی سے کام نہیں لینا چاہیے. اعظم بھائی، دوستی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوستی ہوتی ہیں کہیں ملے ہوتے ہیں، جیسے اسکول ٹائم کی بات کر لیں تو کہیں ملے، بڑی اچھی ملاقاتیں ہیں، محبت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانا ہے. کبھی کبھی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں کسی دن یا یوں بھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، ہر چیزوں میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ترقی پر چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل اسکول سے نکلا، کالج میں گئے، وہاں پر بھی فرینڈ رہے، اس کے علاوہ بھی پھر کہیں نہ کہیں رہے. لیکن پھر جب دونوں کی جو ہے وہ باری آئی اس طرح کی کہ وہ اب اپنی پریکٹیکل لائف میں اس طرح آئے کہ جاب کی طرف گئے یا بزنس کی طرف گئے، ایک اچھا بزنس مین بن گیا یا کسی ایک کی اچھی جاب لگ گئی، تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا پھر جو دوست ہے نا وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے. حسد کا معاملہ اور بھی رشتوں میں ہے، لیکن دوستی میں پھر یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ بڑا دکھ اور تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بات کہی کہ الگ الگ جو ہے وہ جب فزیکل لائف میں آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی ندیم بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود جو ہے نا وہ اپنے ہی ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تب اگر ترقی ملتی ہے تب بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دوسروں والوں کے اندر جو ہے وہ جلسی یا حسد اس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، حسد کرنا یا جلنا یا جو ہے نا وہ کسی کو پسند اس طریقے سے نہ کرنا، یہ چیز ندیم بھائی صرف دوستی کو ہی تباہ نہیں کرتی ہے. دوستی کے علاوہ اگر کہیں اور دوسرا رشتہ ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے ماما ہیں، خالہ ہیں، اور مطلب جو دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتوں کے اندر بھی یہ چیز اگر آتی ہے تو وہ رشتوں کو بھی جو ہے نا وہ دیمک کی طرح کھاتی چلی جاتی ہے. دوستی کے اندر آتی ہے تو دوستیوں کے اندر بھی درار پیدا کر دیتی ہے. یہ چیز ایسی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوست کی جو تعریف شروع میں بیان کی گئی، اس
تعریف کے حساب سے تو وہ بندہ دوست ہی نہیں ہے کہ جو دوست کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہا. اب دوست کو خوشی مل رہی ہے تو اس کو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. اب یہ بندہ خوشی نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے اندر اور غم پیدا ہو جا رہا ہے اور جو ہے وہ جو ہے حسد جیسی کیفیت بن جا رہی ہے. تو یہ کیسی دوستی ہے؟ اس کو تو پہلی بات تو دوستی کا نام ہی نہیں دیں گے. دوستی ہوتی ہے وہی ہے کہ اگر دوست کو ترقی مل رہی ہے تو اب اس سامنے والے کو تو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے کسی عزیز کو جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس سے میں دوستی رکھتا ہوں, اس کو ترقی مل رہی ہے تو اس ترقی کے فائدے کہیں نہ کہیں اس کو بھی ملنے والے ہیں, ہے نا. تو اس کو اس کی خوشی کے اندر خوش رہنا چاہیے اور اس سے جلنا, حسد کرنا. اور حسد کے بارے میں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے, چاہے حسد بندے کا دوست سے ہو یا پھر جو ہے نا اپنے گھریلو جو ہے وہ خاندان میں کسی سے ہو یا پھر کہیں پر بھی ہمارے معاشرے میں کسی کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو حسد کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. تو حسد تو پہلی ایسی بیماری ہے کہ جو کسی بھی اگر رشتے کے اندر آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اور دوستیوں کے اندر حسد آنا, جیلسی آنا, یہ تو ایسا سمجھ لیں کہ پورا کا پورا جو ہے وہ دوستی, فرینڈ شپ. اور ایسا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ جب دشمن بنتا ہے نا, کوئی کتنا بڑا دشمن ہے معاشرے میں, ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی گہرے دشمن ہے نا, بہت زیادہ جو دشمنی کرتے ہیں, ان کے پیچھے کچھ وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں گہرے دوست رہ چکے ہوتے ہیں, ہے نا. تو وہ گہری دوستیاں جب ٹوٹتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید دوسرے رشتوں میں اتنی درار نہیں آتی جتنی دوستیوں کے اندر آ جاتی ہے. یعنی دوستی گہری تھی تو دشمنی بھی پھر گہری ہوتی ہے اور پھر جو ہے زخم پہنچانے کا معاملہ. اصل میں اس میں جو ہے نا وہ شیطان کا سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جب جیلسی آتی ہے شیطان اسے اور ابھارتا ہے, پھر اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگنے لگتی ہیں, پھر وہ بندہ بڑھتا جاتا ہے, پھر اس کی یعنی کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جائے اسے اچھا لگنا ہی نہیں ہے, اسے بس وہ ٹونی کرنا ہے, اسے بس نگیٹو پوائنٹ پہ ہی جانا ہے, اچھی چیزوں کو بھی جو ہے وہ نگیٹو لینا ہے. اور انسان اتنا گر جاتا ہے کہ پھر وہ اس جان پہ بھی بازی آ جاتی ہے. دوستوں کی پھر جو ہے لڑائیاں, جھگڑے, فساد, ان کو ختم کرنے کی جو ہے وہ نوبتیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے دوستی میں خاص کر جب حسد آتا ہے تو دوستی کو پھر وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. صحیح ہے. بڑی پیاری مثال دی اعظم بھائی نے کہ ایک جگہ پر کام کرنے والے آپس میں دوست بھی, جب کسی کی پروموشن ہو گئی تو دوسری دوست ان سے جلنے لگتے ہیں, حسد کرنے لگتے ہیں اور کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کی پروموشن ہوئی ہے یا اگر یہ ترقی پر گیا ہے تو یہ کسی طرح واپس نیچے آ جائے, یا تو ہمارے ساتھ رہے یا ہم سے نیچے چلا جائے. تو یہ والا ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ والا انداز بعض اوقات ہوتا ان دونوں کے معاملات میں ہے, لیکن یہ دیگر لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے کئی سارے کام بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسلام نے ایک آپشن دیا ہے آپ نے دیکھا کہ کسی کو کوئی ترقی ملی اور اس چیز کی خواہش آپ کے اندر بھی ہے تو آپ حسد نہ کریں, رشک کر لیں. آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کی نعمتوں میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور وہ نعمت جو ہے وہ مجھے بھی مل جائے. حسد کو ذرا اور واضح کر دینا جی کہ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد اور رشک میں کافی جو ہے وہ زیادہ فرق ہے. حسد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز فلاں کو ملی ہے وہ چیز ختم ہو جائے, یعنی اس کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے. وہ چیز ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے. رشک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. رشک کے اندر جو ہے بندہ یہ تمنا کرتا ہے وہ چیز اس کے پاس سلامت رہے اور مجھے بھی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے ویسے ہی آپ کو بھی نوازنے پہ قادر ہے. یعنی کسی کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی نعمت ہے, اس کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور چاہے اس کو ملے نہ ملے. لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے گویا کہ رشک کرنے والا اس شعر کا مصداق ہوتا ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. تو یہ والا انداز بہرحال ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ جو بات کی نا ابھی کہ کسی کا پروموشن دیکھ کر جلنا اس سے یا کسی کی ترقی دیکھ کر جلنا, تو اصل میں یہ دوستی ہے ہی نہیں. یہ اوپر کی دوستی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ظاہری دوستی کہہ سکتے ہیں, ورنہ دوستی جو ہے نا اس کے اندر وفا ہوتی ہے, اس کے اندر محبت ہوتی ہے, اس کے اندر پیار ہوتا ہے. دوست جتنا ترقی پہ جائے گا نا آپ کو اتنی خوشی ہوگی جتنا. اور دوست اگر وہ نیچے جائے گا, ایک مثال ہے کہیں سے اس کی جاب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, بزنس کرتا تھا, اس کا بزنس سارا ختم ہو گیا, کوئی زمینی کوئی وبا اس طرح کی آ گئی, آسمانی کوئی وبا آ گئی. اب ایسے میں جو نا دوست کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور جو مطلبی دوست ہوگا نا جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اگر وہ ہمارا دوست ایسا ہے کہ جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا, اب اس کو خوشی ہوگی کہ یار چلو اپنا بزنس بچا ہوا ہے, اپنا تو آگے بڑھ رہے ہیں, یہ مرتا ہو کل نہیں آج مرے, اس کا بزنس کل ڈوبتا ہو تو آج ڈوبے, اس کو تکلیف ہوگی. تو اصل میں یہ دوستی ہے نہیں, یہ دکھاوا ہے, اور دکھاوا دوستی نہیں ہے.
دوستی تو بڑا پیارا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے, پیار کا رشتہ ہے. تو یہ دیکھ لینا چاہیے, اگر آپ جس کو دوست کہتے ہیں اگر اس کی ترقی ہو رہی ہے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا, آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کی دوستی پکی ہے, ورنہ کچھ اور ہے. صحیح ہے, بہت پیاری بات ہے ماشاء اللہ علی بھائی نے جو فرمائی ہے کہ دوستی دراصل ہے یہی جو بیان کیا جا رہا ہے, وہ رویے بالکل انداز میں نہیں لانا چاہیے کہ جو برے رویے اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوستی کو اس زمانے میں بڑا بدنام کیا ہوا ہے کہ دوستی کا نام لے کر بندہ دھوکہ دے رہا ہے, مطلب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, پیٹھ پر کھنجر گھونپنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سامنے سے تو بڑا کہتا ہے کہ یار میں تو تمہارا دوست ہوں, میں تو جناب تمہارا بڑا رفیق ہوں, میں تمہارا خلیل ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, لیکن پیٹھ پیچھے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. لہٰذا دوستی کرنے سے پہلے بھی یا کسی رشتے کو دوستی کا نام دینے سے پہلے بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے. مزید بھی ہم رویوں کی طرف بڑھیں گے. علی بھائی, کافی سارے رویے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور لوگ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. دوستی, چونکہ علی بھائی ابھی کچھ ہم نے گفتگو کی تھی کہ دوستی بندہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وقت لگے گا تو چلے کام آ جائے گا. اگرچہ ہم نے مشورہ یہی دیا ہے کہ جناب دوستی میں کوئی ایسی امید نہیں رکھنا چاہیے, لیکن بہرحال انسان ہے اور کوئی بھی اگر اس طرح کی پارٹنرشپ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار میرا اپنا فائدہ کیا, حالانکہ نیت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ضرورت اس کو لگی تو میں بھی کام آ جاؤں گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یعنی اس سے کام تو لے لیا لیکن وقت پر اپنے دوست کے کام نہ آیا. تو ایسے رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ندیم بھائی, دوست جو ہے نا مشکل کے وقت ہی پہچانا جاتا ہے. اگر مشکل کے وقت میں وہ ساتھ نہ دیا نا, مشکل کے وقت میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے دوستی کے اس رشتے میں, کوئی فائدہ ہو نہ ہو, ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ سچا دوست کون ہے. یعنی مشکل میں آپ ہیں اور اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا, تو یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا کہ ہاں یہ میرا پکا دوست ہے, اور جو اس وقت مجھ سے بھاگ رہے ہیں نا, اب وہ میرے دوست نہیں تھے, وہ صرف دکھاوا کر رہے تھے. تو مشکل کے وقت میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. تو اصل جو دوستی ہے نا وہ پتہ چلتی ہے مشکل وقت میں ہی. جب آپ مشکل میں ہیں تو پتہ چلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کئی مثالیں اس کی دنیا کے اندر ہمارے عام ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا, کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں عزت شہرت کے لیے, ٹھیک ہے, جس کی شہرت زیادہ ہے اس سے دوستی کر لیتے ہیں. کسی کے پاس مال زیادہ ہے اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے دوستی کر لیتے ہیں. اور جب یہ شہرت جاتی ہے, جب یہ مال جاتا ہے اس کے دوست کے پاس سے, تو پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے نا, چناؤ ہوتے ہیں, 5 سال کے لوگ چنے جاتے ہیں نا, اس میں کوئی کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, اور کسی کو عہدہ مل گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی عہدہ ملا, 5 سال کے لیے کرسی اس کے پاس ہے, تو وہ آؤ بغت کرنے والے اور سارے نہیں بھی ہوتے وہ بھی دوست بن جاتے ہیں. جی ہاں, نہیں ہوتے نا, وہ بھی دوست بن جاتے ہیں اور سر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ. اب جیسے کوئی پارشد, ایک مثال ہے, کوئی پارشد بن گیا, نگر نگم کا چناؤ ہوا یا کوئی بھی اور بھی چناؤ ہوا, اب وہ 5 سال کی کرسی ہوگی نا, تو وہ آہو بغت. اچھا 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن میں اگر اس کا نمبر نہیں آیا, وہ نہیں جیت پایا, پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے گرد, گنتی کے 10-12 لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں. اچھا, یعنی اس سے تو یہ بھی سمجھ پڑتا ہے نا کہ اگر کسی بندے کے پاس منصب ہے جی, اور لوگ اس کے ارد گرد اگر گھوم رہے دوستی کے نام پہ, تو اس کو بھی تھوڑا سا چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ میرے نہیں بلکہ میرے منصب کے دوست ہیں. جی جی ایسے یہ جہاں منصب ہوگا وہاں پر یہ کنورٹ ہو جائیں گے اور منہ ہو جائیں گے. لہٰذا میں ذرا سا چوکن نہ رہوں, میں پھول نہ جاؤں کہ جناب میرے تو بڑے دوست ہیں, میرے تو بڑے ساتھی ہیں. حالانکہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اب وہ مشکل میں آ گیا نا, اب اس کے پاس منصب نہیں ہے, وہ عہدہ نہیں ہے, تو اس وقت جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں نا, 8-10 لوگ یا 5-6 لوگ جو ہیں, وہ اس کے حقیقی دوست ہیں, جو اس وقت میں بھی اس کے کام آتے ہیں, اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں, دوبارہ چناؤ ہوگا, ہم پھر کوشش کریں گے, ہم تمہارے ساتھی ہیں, ہم پھر کوشش کریں گے کہ تمہارا نمبر آگے آئے, تم پھر سے ہمارے نیتا بنو. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے عام ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس چیز کو جانتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون میرا پکا دوست ہے, کون مشکل میں کام آیا, کون مشکل میں کام نہیں آیا. تو اس لیے اپنا رویہ ہم سب کو چاہیے, جو دوستی نبھانا چاہتے ہیں, جو پکے اور اچھے دوست بننا چاہتے ہیں نا, کوشش کریں کہ اپنے سامنے والے دوست کو مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, کوئی بھی پرابلم آ جائے نا, اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کل کو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت کا معاملہ آتا ہے, جن کے ساتھ آپ کھڑے تھے اللہ نے چاہا تو وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. کسی نے دوستی کی وفاداری اور ساتھ کو بتاتے ہوئے یہ ایک واقعے سے عکاسی کی ہے کہ ایک دوست جس کا انتقال ہو گیا, وہ مرنے کے بعد اپنے دوست سے شکایت کرتا ہے, ٹھیک ہے,
کہ دوست جنازے میں سب تھے لیکن تو نہیں تھا. تو وہ دوست کہتا ہے کہ میرے دوست میں کیسے تیرے جنازے میں ہوتا کیونکہ پیچھے میرا ہی جنازہ آ رہا تھا. یعنی وہ اپنے دوست کی محبت میں گویا وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو کسی نے صرف سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دوستی یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جن کا قدم قدم پر ایک قدم ہوتا ہے, یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں, پریشانی ہوں خوشیاں ہوں. ایسا ہوتا ہے نا علی بھائی کہ دوست خوشی میں اور زیادہ خوش ہوتا ہے. بالکل ایسے. ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی اس کی ہے لیکن یہ اور زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اس کو خوشیاں ملی ہے لیکن فیل یہ کر رہا ہوتا ہے, خوشیوں کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہوتے ہیں کہ آج میرے دوست کو یہ خوشی ملی ہے. تو یقیناً یہی رشتہ ہے کہ غم میں دکھی ہو اور خوشی میں یہ خوش ہو. ایسا نہ ہو کہ جناب رویہ ایسا ہو کہ وہ خوش ہے تو یہ غم ہے, غم میں ہے, اور وہ غم میں ہے تو یہ خوش ہے, تو پھر یہ تو اپوزٹ ہو گیا, یہ دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہو گئی. کچھ دنوں پہلے شاید یا کچھ مہینوں سالوں پہلے ایک امیج بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر. اس میں یہ تھا کہ قبر ہے, اس کے پاس جو نا ارد گرد کافی سارے نوجوان ہاتھ میں قرآن پاک لے کر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. وہ ریئل امیج تھی وہ. تو اس پر جو پیغام دیا جا رہا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو سب بیٹھے ہیں نا اس مرنے والے شخص کے دوست ہیں. یہ اصل دوستی ہے نا, کہ اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر جمع ہو کر سارے کے سارے دوست تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں, اس کے لیے ایثار ثواب کر رہے ہیں. دوستی ہو تو ایسی ہو. اور کئی جگہ آپ نے بھی ندیم بھائی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب گھر میں کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے, خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غمی کا موقع ہوتا ہے نا, تو کچھ دوست گھر کے معاملات میں انتظامات میں ایسا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا, ایسا لگ رہے ہوتے ہیں گویا لگتا ہے کہ یہ گھر کے فرد ہی ہیں, کوئی ان کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی ہے. پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ دوست ہے, یعنی دوسرے گھر سے کہیں سے آیا ہے, اس طرح لگ رہے تھے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا ہے, ایسے رات میں کھانا ہے تو 11 بجے تک 12 بجے تک 1 بجے تک لوگ کھا کے چلے گئے. اس کے بعد کھانا سمیٹوانا, دیگچے جو آئے ہیں, پلیٹیں آئی ہیں, چمچے آئے ہیں, ان سب کو یعنی وہاں تک پہنچانا, ان کو سمیٹوانا, دریا ہے دریا بند کروانا اور سمیٹوانا, یعنی سارے کاموں کے اندر اس طرح وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ڈیٹیل میں آپ بتا رہے, لگتا ہے کسی نہ کسی دوست کی شادی میں آپ نے بھی پورا سپورٹ کیا ہے. اور میری شادیوں کے اندر بھی ہوا ہے نا, ظاہر ہے. تو ایسا ہوتا ہے بالکل. تو یہ سچے دوست کی پہچان میں بتانا چاہ رہا ہوں. جو سچا دوست ہوتا ہے, جو مخلص دوست ہوتا ہے نا, وہ اس طرح ہر جگہ کام آتا ہے. اچھا انداز دوستی کا یہ بھی بڑا سہانا ہوتا ہے علی بھائی کی, جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ واقعے میں سنا دیتا ہوں. جی. 2 بڑے گہرے دوست تھے. اچھا. ہوا کچھ یوں کہ ایک دوست کی شادی کے جب دن قریب آئے تو وہ بڑا کاموں میں شامل تھا, ساری تیاریاں کروانا اور ساری چیزوں کو دیکھنا. لیکن عین جب شادی کا دن آیا نا, اس دن اس کا دوست غائب. وہ تھا ہی نہیں موجود. وہ کال کریں وہ نہ آئے, اس کا موبائل بھی بند, کسی بھی طرح اس سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. اب وہ پریشان رہا کہ یار میرا اتنا دوست آیا ہی نہیں ہے, شادی میں نہیں آیا. اس کو غصہ بھی بہت آیا. اب 3-4 دن جب گزر گئے نا شادی کو, اب وہ گھر پر دستک دیتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اندر سے اس کا دوست جس کی شادی ہو چکی وہ دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے وہی دوست اس کا اتنا گہرا جو سارے معاملات میں تھا لیکن شادی کے دن نہیں آیا. تو لگتا ہے نا تھوڑا کہ یار اتنا گہرا دوست ہے, شادی میں نہیں آیا. کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں تیرے بنا تو شادی نہیں ہوگی. وہ گہرائیاں ہوتی ہے اس میں. وہ سارے کام اپنے چھوڑ دیتا ہے, وہ جاب چلی جائے تو چلی جائے لیکن دوست کی شادی نہ چھوٹے, یہ والا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں بھی دیکھ لینا چاہیے. مشورے الگ ہے لیکن ٹاپک پر میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ اب اس کے دل میں جو غصہ تھا نا وہ نکالنا شروع اس نے کیا کہ یار تو میرا دوست ہے, میں نے تجھ پہ اتنا بھروسہ کیا, تو میری شادی والے دن غائب ہو گیا, نہ تو نے کوئی کال مجھے کیا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی انداز ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. اور وہ دوست نا بس وہ مسکرائے تو اس کو اور غصہ ہے, یار یہ مطلب یہ کون سا جاریانہ انداز ہے کہ اور ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اندر آ جاؤں. تو چونکہ دوستی تو تھی نا, غصہ اپنی جگہ لیکن دوستی تھی. اس نے اندر بٹھایا اور بٹھا کر کے اس نے کہا کہ یار تھوڑا پانی پی لے. جس کو غصہ آ رہا تھا اس نے کہا تھوڑا پانی پی لے. اس نے تھوڑا پانی کیا, بیٹھا اور پھر کہا کہ اب بتاؤں میں کیوں نہیں آیا. کہا اب کیا بتائے گا, کیا مطلب ہے تیرے بتانے سے, کوئی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ جس دن تیری شادی تھی نا اسی رات میں میری بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ, میری بچی فوت ہو گئی. میں اس کے معاملات میں تھا اور میں نے تجھے خبر اس لیے نہیں دی کہ کہیں میری بچی کی فوتگی کی خبر تیری خوشیوں میں کمی کا باعث نہ بنے. کیا بات. تو میں نے تجھے اطلاع نہیں کی, کوئی تجھے میسج نہیں کیا تاکہ تو اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں.
बहरहाल चूंकि उसकी दोस्ती भी मजबूत थी तो वो बेचैन ही रहा कि किसी तरह मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन दोस्तियां ऐसी भी हैं कि इतना गहरा ताल्लुक है कि जनाब इसकी खुशियों में कमी ना आए। यहाँ तो खुशियों को कम करने की कोशिश की जा रही होती है कि किस तरह इसके फंक्शन को मैं ख़राब कर दूँ, किस तरह इसकी खुशियों को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। तो ये हरगिज़ दोस्ती नहीं, ये हरगिज़ साथी नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कम करने की और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। अल्लाह पाक हमें अच्छे दोस्त नसीब फरमाए जो दीन पर मुआवनत दे, जो खुशियों भरा पैगाम हमें देता रहे। आइए अब चलते हैं हम अपने प्यारे से सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तस्वीर क्या बता रही है। फॉर्मेट के मुताबिक नाज़रीन किराम हम तस्वीर डिस्प्ले करते हैं और हमारे गेस्ट भी हमें बता रहे होते हैं कि तस्वीर क्या बता रही है, और हमारे लिए नसीहत भरी बातें भी होती हैं उस तस्वीर में, सीखने की बातें भी होती हैं। सिर्फ एक तस्वीर या एक मंजर कशी नहीं होती, बल्कि कई सारी नसीहतें भी यहाँ पर उस तस्वीर के ज़रिए दी जा रही होती है। तो मैं चाहूँगा कि उस तस्वीर को डिस्प्ले किया जाए और जो हमें देख रहे हैं वो भी अपनी राय ज़रूर पेश फरमाएं कि आप इस तस्वीर से क्या समझ रहे हैं। जी, पहली तस्वीर प्ले कीजिएगा। तस्वीर क्या बता रही है जी। टीम जनाब बड़ी जानदार और अनोखी तस्वीर निकाल कर लाई है। बिल्ली जिसके मुंह में उसके मामूल के मुताबिक चूहा ही है, और अजब ये है कि 3 चूहे सामने खड़े हैं जो उसके फोटो खींच रहे हैं ना। तो ये तो बड़ी अजब मंजर कशी है। आहा, क्या बताएंगे अली भाई? बहुत कुछ बयान हो सकता है, चूँकि ज़ाहिर है हमारा जो ये सेगमेंट है तस्वीर क्या बता रही है, तो इसमें बहुत कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं। मैं एक राय पेश करता हूँ, फिर आज़म में भी इंशाल्लाह कुछ पेश यानी कई सारी आरा जी आप कायम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में कम से कम 1-2 राय आप बता देते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें जो मैं राय पेश करना चाहूँगा ना, आप इसमें देखेंगे नदीम भाई के बिल्ली है, अगर आप गौर से देखें नाज़रीन आप भी, तो बिल्ली है, बिल्ली के मुंह में एक चूहा है, सामने मजीद कुछ चूहे हैं, 3 चूहे आप देख लीजिए। अच्छा, बिल्ली के लेफ्ट साइड आप देखेंगे वो बिल है, गालिबन वही बिल है जो इन चूहों का बिल है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो तीनों चूहे हैं बड़े मज़े के साथ से जो है ना उसके फ़ोटो खींच रहे हैं या जो वीडियो बना रहे हैं उसके, या समझिए कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बहरहाल, तो अपने काम में लगे हुए हैं। हालांकि इनको इस वक्त होना ही चाहिए कि इनके एक साथी को या एक बंदे को जो है ना इस बिल्ली ने चबा लिया, उसको खाने में मसरूफ़ है। अब इनको ये चाहिए कि ऐसे वक्त में अपनी जान बचाने की कोशिश करें। हालांकि सामने आप देखें करीब में ही इनका बिल है, वो चाहे तो आसानी के साथ कुछ ना कुछ करके वहाँ घुस जाए। हो सकता है कि इस बिल्ली के जो मुंह में चूहा है इनके बाद इनका नंबर हो, लेकिन फिर भी ये बेखौफ है और अपने वो किसी और दुनिया के अंदर गुम है, मोबाइल के अंदर गुम है या मीडिया पर गुम है, कुछ और करने के अंदर गुम है। एक वो कहावत कही जाती है ना कि आज आग तुम्हारे घर के पास में लगी है, तो एक वक्त वो आएगा कि तुम्हारे घर तक भी आ जाएगी, उससे पहले इंतज़ामात कर लो बचने का। तो ये उन लोगों के लिए है। तो हमारे माशरे के अंदर भी ऐसा होता है कि तबाही आपके करीब आ चुकी है, उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, अपने दरवाज़ों को बंद नहीं किया जा रहा कि वो तबाही हमारे अंदर आए, बल्कि हम बेखौफ बैठे हुए हैं कि कोई नहीं आएगा, जब देख लिया जाएगा। और फिर एक वक्त आता है कि वो सारे घर वालों को, पूरे महल्ले को वो बुराई, वो तबाही घेर लेती है। जिस तरह ये लोग बेखौफ खड़े हैं और अपनी जान को तबाही के दाने पर लाकर खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी राय जो दी है, और चूहों की खैरखाही ही है अली भाई जी जी, कि भाई अपनी जान बचा लो। चूहों के ज़रिए से, यानी इस तस्वीर के जरिए से हम नाज़रीन की खैरखाही चाहते हैं। चलें जी, अच्छा है, यानी मुराद वही है आपकी। जी जी, आज़म भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह, एक पहलू तो अली भाई ने बताया ही। एक दूसरा पहलू यूँ भी सोचा जा सकता है जो हम दुनिया में देखते भी हैं, और ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। देखें, जो चूहा बिल्ली के मुंह में है और सामने जो फ़ोटो खींच रहे हैं वो भी चूहे ही हैं, यानी वो उसी की नस्ल से ही हैं। तो गोया नस्ल वाले भी जो है ना उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं या दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जो खड़े हैं वो तो बड़े मुस्कुरा कर जो है वो फ़ोटो ले रहे हैं। तो ऐसा ही होता है कभी कभी ज़िंदगी में। ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है कि कोई हमदर्द नहीं होता है। कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि सारे जो है वो तमाशाई बने होते हैं, और मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो या तो वो चीज़ मीडिया की नज़र हो जाती है या हमारे मोबाइलों में जो है वो तस्वीर के ज़रिए सेफ़ रहती है।
اور ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن بس کبھی کبھی پکچر بنانے میں دوسری چیزوں میں لگ جا رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں لگ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمدردی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہے، اور جو ہے وہ جو بلی کے زبان میں چوہا ہے، وہ چیخ و پکار کے ذریعے اس طریقے سے جو اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، وہ عکاسی تو آپ بس کر رہے مرنے ہی ہیں والا ہے، موت کے منہ کے اندر ہے وہ۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی، کچھ لوگ ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، پرابلمس میں ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن تو پھر بھی ہمیں نہیں کر ہیلپ رہے۔ کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی رائے ہیں آپ نے تو بہرحال وہ بھی دیکھ لیا جو ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ چوہے مسکرا بھی رہے ہیں فوٹو کھینچنے بڑے والے، مطلب خوشی کے چلیں ساتھ جو ہے وہ فوٹو یعنی لے رہے وہ ہیں، مطلب اس کام پر جو ہے وہ مطمئن خوش ہے، ہیں، مطمئن ہیں۔ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور فوٹو لے رہے ہیں۔ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اور صرف ایک رپورٹنگ والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور ان کو بچانے میں جو بھی کردار اپنایا جا سکتا ہے وہ کردار اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ علی بھائی اور کچھ بیان کرنا چاہیں گے؟ میں آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے دوستی، اس سے بھی کہنے کے ریلیٹ اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے نا کہ ابھی ہم نے جو گفتگو کی کہ سچا دوست وہ ہے جو ہر مشکل میں کام آتا کیا بات ہے نا۔ یہ سمجھیے کہ یہ چونکہ چوہے کی ایک پوری نسل ہے، 3 چوہے کھڑے ہوئے ہیں، چوتھا بلی کے منہ میں ہے۔ صحیح ہے۔ جو سچا دوست ہوتا ہے نا، وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو دوست ہیں، ایک طرح سے اس کو سمجھانے کی بات ہے، یعنی ہم اس کو اس تصویر کو مختلف نظریوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک دوست کی ایک نظریے سے ہم دیکھیں تو یہ کہ دوست مشکل میں ہے تو اس کو چھوڑ کر سارے کے سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں، دوست کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، بڑے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے آج کے دور کی، یہ کہیں نہ کہیں سمجھیے کہ دوستی کی حقیقت یہ تصویر بتا رہی ہے۔ ایسی بھی دوستی ہمارے معاشرے میں ہوتی یعنی ہے جو نہیں اعظم ہونی بھائی چاہیے۔ نے رائے بتائی، آپ نے اس کو تھوڑا سا دوستی میں کنورٹ کیا، ایک نیا ٹیسٹ آپ نے دیا ہے کہ دوستی ہو یا رشتہ ہو، اپنوں کو بچانے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ یہ جو چوہے ہیں یہ بلی کے سامنے کھڑے تو ہیں، یعنی ظلم کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی ظلم کے جو ہے وہ خلاف نہ کھڑا ہونا، خاموش رہنا بھی یہ جرم سمجھا جاتا ہے، جرم ہی ہے، یہ ظلم میں ساتھ دینا ہی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگرچہ ظلم کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے نا اعظم بھائی کی، یہ تو بات کی جائے اگر انسانیت کی تو ایسا ہوتا ہے نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی میں کوئی ڈوب رہا ہے، اب ابھی آج کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کیمراز اپنے نکالے ہوئے تو یہی ماحول ہے کہ بندہ فوراً ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے، ارے بھائی اس کو بچائیے پہلے، وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، وہ گاڑی کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیے، اس کو اس کی ہیلپ کیجئے، اس کو ہاسپٹل تک پہنچائیے۔ اچھا پہلے تک تو یہ تھا کہ جناب ایک خوف والا ایک معاملہ تھا نا کہ اگر کوئی سڑک پر گرا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا تو اس پر کچھ ایسا قانون تھا کہ اس سے پوچھ گچھ ہونا، یہ ہونا، لیکن اب تو قانون بھی اس پہ سے بنے ہوئے ہیں کہ بندہ خیرخواہی کرے، کہ جو لے جانے والا ہے اس سے اس کے بارے میں سوالات نہیں ہونے کہ جناب کیا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یا اس طرح کی کوئی سچویشن اس کے لیے کریٹ نہیں ہوگی کہ جو اس کے پھنسنے کا باعث بنے۔ تو بہرحال گزارش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تماشائی نہ بنے، اور جناب لوگ ویڈیو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، لائیو کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہاں حادثہ ہو گیا ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ اس وقت اس کو آپ کی اس چیز کی نہیں کہ آپ اس کی ویڈیو کو وائرل کریں، آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیے اور ہیلپ کیجیے۔ اچھا ایک رائے جو مجھے یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے دینا، وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ظالمین ہیں نا وہ بے خوف ہو کر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت وہ تھا علی بھائی کی ظلم کرنے والا نا کبھی کبھی وہ چھپتا تھا کہ یار لوگوں کو معلوم نہ پڑے کہ میں نے یہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن واقعی میں کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دم گاجر مولی کاٹنے کی طرح ہو گیا ہے، وہ بالکل کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں سوچتے کہ جناب یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا بچہ ہوگا۔ تو دیکھیں کہ یہ اس کی بالکل عکاسی ہے کہ ایک تو ظلم اس پر ہو رہا ہے کہ اس کی جان لے لی ہے، اور اوپر سے جناب سامنے کھڑے ہوئے کہ ہاں بتائیے لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی وجہ بھی ہے،
جب خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو ظلم رکے گا نہیں، ظلم تو ہوتا رہے گا، پھر تو کھلے عام ہوگا، تو اس کو روکنے کی پھر کوشش جب نہیں کریں گے تو پھر یہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو جناب یہ ماشاءاللہ تصویر جو ہے وہ صرف ایک تصویر نہیں یا چوہا بلی سے مرکب ہو کر صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ شعائیں نہیں ہے، بلکہ ماشاءاللہ ایک پورا نصیحت بھرا پیغام بھی یہاں سے ہم کو مل رہا ہے، اور ٹاپک سے بھی ماشاءاللہ علی بھائی نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور تصویر انشاءاللہ ہم ڈسپلے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ تصویر کیا بتا رہی ہے اور اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تصویر جو بتا رہے ہیں، تو جہاں سوشل میڈیا پہ صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے اور بندہ صرف ایک انجوائمنٹ کے لیے سن رہا ہوتا ہے، ہم وہ تصویر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ نصیحت بھی مل سکے۔ جی ایک اور تصویر جو ہے وہ پلے کیجیے گا۔ تصویر کیا بتا رہی ہے؟ جی جناب، بڑی چونکا دینے والی یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے کہ اس سے پہلے چوہے تھے جو بلی کے منہ میں تھے، یہاں انسان پنجرے یعنی چوہے کے اس پنجرے میں ہے، اور یہ پنجرا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چوہا ختم ہی ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ چوہا ہوتا ہے نا علی بھائی، وہ باکس والا کے جس میں ایک روٹی لگاتے ہیں تیل لگا کے، اس میں قید ہو جاتا ہے، اس میں قید ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے نا وہ دندانے والا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس چوہے کے پنجرے میں کوئی چوہا نہیں ہے بلکہ انسان ہے، اور ساتھ میں ایک نوٹ بھی ہے، اور اس انسان کے ہاتھ میں ایک پیٹی بھی ہے۔ لیکن یہ تصویر سے کیا رائے ہیں یہ ہم اپنے گیسٹ سے جاننا چاہیں گے۔ جی علی بھائی۔ جی دیکھیے ندیم بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی ہے، کچھ نوٹ آگے ہے، اس پر یہ لیٹا ہوا ہے، اوپر ایک پنجرا ہے۔ اچھا، یہ جو پنجرا ہے نا، اس کا استعمال جو کیا جاتا ہے وہ کسی کو مارنے کے لیے، جیسے آپ نے بات کی کہ چوہا جب اس کے نیچے آتا ہے تو فوراً وہ مر جاتا ہے، تو چوہے کا استعمال مرنے کے لیے۔ تو اس سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے، جو میں ایک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے، وہ اتنا یعنی کہ وہ آگے چلا جاتا ہے دنیا کے مال کو کمانے کے لیے۔ ہاتھ میں بھی اس کے آپ دیکھیں بیگ ہے، اتنا اس نے کما لیا، پھر وہ مزید مال ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، یعنی جو نوٹ ہے یہ گویا کہ پنجرے کے اندر ہے نا، جو نوٹ ہے یہ پنجرے کے اندر ہے، اس کے پاس پہلے سے مال موجود ہے ہاتھ کے اندر، لیکن اس نے مزید خطرے کو مول لیتے ہوئے وہ ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں پر جانے کے بعد اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ نوٹ وہاں سے نکالنے کے لیے کہ جہاں پر اس کی موت ہے اندر گھس گیا، اور پھر ایسا گیا کہ اپنی جان تک کو اس نے گنوا دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا نا کہ جان ہے تو جہان ہے، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تو جہان ہے۔ اب یہ پیسہ جس کو لینے کے لیے گیا ہے موت کے پنجرے میں، وہ تو اس کو ملا ہی نہیں، اپنی جان بھی گئی، اور ہاتھ میں جو اس کا بیگ تھا وہ بھی اس کا اب نہیں رہا۔ تو ایک میسج اس سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ بندہ مال کمانے میں مزید حرص کے اندر اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ اپنی جان ہی گوا بیٹھے، اتنا کمائے اور ایسے ذرائع اختیار کریں جس سے بندہ بچ سکے۔ بعض اوقات لوگ مال کمانے کے لیے ڈکیتیوں تک آگے گزر جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر میں پریشان ہوتے ہیں، بندہ قید میں چلا جاتا ہے، اس کی جان تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے۔ جہاں یعنی مال کے لالچ آپ بتانا چاہ رہے ہیں علی بھائی، وہاں پر ابھی ایک جملے سے میں یوں کنیکٹ کروں کہ جو لوگ ڈکیتی کر رہے ہوتے ہیں، جو چوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہو کہ میں یعنی شارٹ ٹائم میں بغیر کسی محنت کے میں مال لوٹ لوں گا، حاصل کر لوں گا، لیکن بعض اوقات کبھی کبھی موت کا وہ ذریعہ بھی بن جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اعظم میں کیا کہیں گے؟ بات تو صحیح کہی، علی بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھی نظر ڈالی ہے، اور مال کی حرص، علی بھائی کی تو پھر نظر ہے نا۔ جی جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو مال کی حرص پہ جو کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ لالچ۔ تو یہاں مال بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، مال کے علاوہ دوسری چیزیں بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، صرف مال ہی کمانے میں بندہ لالچ نہیں کر رہا ہوتا، لالچ اور جگہوں پہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان جو ہے پھر وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جسے سمجھا تھا نعمت وہی نکلی تباہی۔ اللہ اکبر۔ تو نعمت جو ہے وہ کبھی کبھی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو نعمت کب زحمت میں بدل جائے انسان کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان تھوڑے سے ہوش کے ناخون لے اور اس کو
جو ہے جو بھی کرنے سے پہلے جلد بازی میں ہے، یا دیکھیں کتنی جو ہے وہ تیزی بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ بس مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اب حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، یا پھر اس مال کے لیے کتنا ٹائم وہ دے رہا ہے، یعنی پورے گھنٹے وہ اس مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، فیملی کو ٹائم دینا، وہ ساری چیزیں کرنا، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس اس کو مال ملنا چاہیے کیسے بھی کر کے شارٹ ٹائم میں، اور جلدی سے جو ہے وہ مال کی طرف جو ہے وہ بندہ جا رہا ہے. تو اس سے تیزی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو کہیں کہیں تیزی بھی جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے تیزی آتی ہے، اور تیزی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے. ایک بڑی تعجب خیز بات یہ ہے کہ انسان یہاں علی بھائی یہ تصویر بنانے والے نے بڑی یعنی ایک کریٹیو بنائی ہے. بتایا یہ بھی جا سکتا تھا کہ انسان جب یہ پنجرے میں یعنی یہ دنیا ہے اور یہ موت کے آغوش میں چلا گیا پھر بھی مال کے ساتھ میں ہی ہے، لیکن بنانے والے نے کیا تصویر میں بتانے کی کوشش کی کہ مرنے کے بعد بھی بیگ اسی کے ہاتھ میں ہے. یعنی لالچ کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. ہوتا تو یہ بھی کہ بیگ کہیں اور بکھرا ہوتا، اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہوتا، لیکن بیگ ہاتھ میں ہی ہے. کچھ لوگ واقعی میں دنیا کے پیچھے اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے. مال ہی ان کے لیے زندگی ہوتا ہے، مال ہی ان کے لیے یوں سمجھے کہ مقصد حقیقی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سے مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اس کے ارد گرد دیکھیں صرف مال ہے اور اس کی موت ہے، اس کے آس پاس اور کچھ نہیں ہے. دنیا میں بندہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا. اگر ہم پروگرام سے کنیکٹ کریں تو دوستی کی قدر نہیں کرتا. اس وقت اس کے پاس سوائے مال کے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کتنا بدنصیب ہے کہ یہ مال اس وقت اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، اس کو بچا نہیں سکتا. تو لوگوں سے رشتے بنائیں، لوگوں کو اہمیت دیں، مال کی وجہ سے رشتے نہ توڑیں، رشتوں کو برباد نہ کریں. اگر لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں سے ہمیں نکالیں گے اور ہمارے لیے گویا کہ آسانی کا یہ ذریعہ بنیں گے. تو کہیں نہ کہیں دوستی سے بھی اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور بھی کچھ رائے ہو تو؟ ایک میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ چوہے کا پنجرا ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوہے کا پنجرا جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی وہ لگاتے ہیں نا روٹی یا کچھ ایسے کی چیز لگاتے ہیں جس کو دیکھ کے وہ اس کی طرف آئے. تو چوہے کو جو ہے نا اب جب روٹی اس پر لگی ہوتی ہے نا تو اس کو بس وہ روٹی دکھتی ہے، اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے کہ آگے پنجرا ہے کیا ہے، وہ جناب اس کو مارنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے. وہ اس کو بس روٹی حاصل کرنی ہے اور وہ روٹی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ پنجرا گویا کہ جو سمجھے ایک بتایا گیا ہے کہ یہ پنجرا ہے اور اس کے اندر جو مال پھنسا ہوا ہے نا، جو مال لگا ہوا ہے، بندے کو مال دکھ رہا ہے، بس اس کی جان جا سکتی ہے، آگے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. مال ہے نا، بس مجھے مال ہی حاصل کرنا ہے، اور اس مال کے لالچ میں وہ اپنی عاقبت کو اور انجام تک کو بھول جاتا ہے، اور وہ سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، یہی مجھے بچائے گا، یہی میرے کام آئے گا، یہی میرا ہمدرد ہے، یہی میرا دوست ہے، یہی میرا بھائی ہے، سب کچھ میرا یہی ہے. اس کے پیچھے اتنا بدمست ہو جاتا ہے کہ اس کی موت سامنے کھڑی ہے، اس کو وہ دیکھ اور سمجھ بھی نہیں پاتا. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، چونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور تقریباً اختتام کی طرف ہے. بات کر رہے تھے علی بھائی جی دوستی کے تعلق سے، دوستی کے اہم رشتے پر اور برے رویوں پر، اور لوگ کافی اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے تک لے کے چلنا چاہیے. اور نیت یہی ہماری کہ انشاءاللہ بیوی کے ساتھ رویہ، شوہر کے ساتھ رویہ، بھائی بہنوں کے ساتھ رویہ، کزنز کے ساتھ رویہ، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے رشتے ہیں، اور بھی ہمارے تعلقات ہیں جن کے ساتھ ہمارے غلط رویے ہوتے ہیں، امپلائیز کے ساتھ ہیں تو اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے. تو آپ ہماری اس پوری سیریز کو، ہر ایپیسوڈ کو گزارش کروں گا کہ دیکھتے رہیے گا. جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور جو ٹی وی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ آپ اور لوگوں کو بھی ایف جی این چینل دیکھنے کی ضرور دعوت دیجیے گا. اسی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں علی بھائی. یہ ذرا آپ بتائیے گا کہ بعض اوقات دوستی میں ایسا بھی ہوتا ہے، مفاد پرستی جو کہ جنم لیتی ہے، تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو بہت امیدیں دلا دی کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیرا دوست ہوں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ ملے تو ان کو چھوڑ دیا، پھر جناب کچھ اور نئے ملے تو پھر ان کو چھوڑ دیا. تو یہی اس کی سائیکل چل رہی ہوتی ہے. ایسی دوستی کے رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. وہ جو شروع سے ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ دوستی محبت کا رشتہ ہے، وفاداری کا یہ رشتہ ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے نا، کچھ بھی ہو جائے،
بندہ کروڑ پتی سے روڑ پتی بن جائے نا دوست، تب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اگر روڑ پتی سے کروڑ پتی ہو جائے تب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو دنیا کے اندر زندگی میں کتنے ہی اس کے دوست تبدیل ہوتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور نئے سے نئے دوست ملتے رہیں، لیکن پرانی جو دوستی ہے، جو پرانا یارانہ ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اس طرح، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو بہت گہرے دوست ہیں، بہت یاد آتے تھے، بہت جن کے ساتھ بچپن گزارا، جن کے ساتھ ایک لمحات گزارے، لیکن کہیں سے نئے دوست مل گئے تو ان کے ساتھ بندہ اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے کہ پرانے دوستوں کا حال تک نہیں پوچھتا ہے، سامنے بھی آتے ہیں تو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں عام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کی مثالیں عام ہوتی ہیں۔ نئے دوست آتے ہیں تو پرانوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ جو جتنا پرانا ہوتا چلا جائے رشتہ اس کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنی ہی دوستی اور بڑھنی چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنا زیادہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی کہ جو دوست ملا نا نیا، اس کے بعد عہدہ ہے یا منصب ہے، اور ابھی تک جو دوست تھا تو اس کے پاس یہ چیزیں تھی نہیں، اس کے پاس یہ منصب تھا نہیں، اس کے پاس یہ دولت تھی نہیں، اس کے پاس یہ حسن تھا ہی نہیں، اس کے پاس دیگر جو اس کو جو چیزیں چاہیے تھی وہ تھی نہیں، تو جب تک اس کے ساتھ مل رہی تھی اس کے ساتھ دوستی تھی، نئے دوست ملے تو اس کو اپنا لیا، اچھا کبھی اس کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو گئی، پھر نئے دوست ملے، تو یہ ہوتا رہے گا، اور بندہ کسی کے ساتھ بھی وفاداری ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ تو یعنی ایک فزیکل آپ نے دوستی کی بات کی اور ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر ڈیجیٹل دوستی کی میں بات کروں، فرینڈ شپ کی اگر بات کروں، اور ذرا ان چیزوں کی طرف بھی میں توجہ دلاؤں کہ جہاں بندہ دوستی سمجھ رہا ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے علی بھائی کہ اس پر بات کرنے کی بڑی ضرورت بھی ہے اور حاجت بھی ہے۔ بندہ فرینڈ شپ کر رہا ہے اور ناجائز فرینڈ شپ، یعنی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یعنی لڑکی لڑکی سے نہیں بلکہ لڑکے سے فرینڈ شپ کر رہی ہیں اسکول میں، کالج میں۔ اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہمدرد سمجھ رہے ہیں، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا سپورٹیو ہے، یہ میرا ساتھ دینے والا ہے، گفٹ کے تبادلے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر بے حیائی کے جتنے دروازے تھے وہ سب کے سب پار کیے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی دوستی کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دوستی نہیں ہے۔ پلیز یہ دوستی نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ یہ ہو جانے کے بعد میں لڑکا ہے، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی، اس کو کوئی اور ملی، وہ اس کو چھوڑ کے وہاں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا، اس کے لیے پوری سائیکل ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ فرینڈ شپ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، میں انسان ہوں، مجھے کھل کر رہنے کا، جس سے بھی تعلقات بناؤں تو اس سے تعلق رکھنے کا مجھے اختیار ہے، میں تو مسلمانوں سے کلام کر رہا ہوں، اور جو مسلمان ہے اس کا یہ اعتراض تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، اور مجھے جو رہنمائی میری قرآن و حدیث میں موجود ہے میں تو اسی پر عمل کروں گا۔ اسلام نے یہ جو دیا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہماری عزت کی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لڑکیوں پر علی بھائی کہ جو فرینڈ شپ کے نام پہ اس طرح کے لوگوں سے تعلقات رکھ رہی ہوتی ہیں، چھپ چھپ کر بھائی اور والدین سے چھپ کر باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، اور یہ اس کو سمجھنے کہ جناب بڑی اچھی چیز ہے، بڑے جناب اچھے رشتے ہیں۔ تو ہم ہرگز اس دوستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہم اس کو پروموٹ یا اس دوستی کو یہاں پر اگر ہم انکلوڈ کریں اور اس کے فوائد بیان کریں کہ جناب دوست کا دوست ساتھ دیں، اس کے غم میں شریک ہو، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، یہ دوستی سے مراد وہی دوستی ہے کہ جو اسلام اور شریعت کے عین مطابق ہو، اور حیات دار دوستی کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اعظم بھائی آخری سوال ہے آپ سے، آخری یہ ایک رویہ ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ناظرین بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ دوست چونکہ ایسا ہوتا ہے نا، میں نے ابتدان میں ہی عرض کیا کہ دوست کا رازدار ہوتا ہے، وہ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے، اپنی گھر کی اور فیملی کی باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے، کیا گھر میں چل رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، فیملی کا کیا معاملہ ہے، اچھا فیوچر پلاننگ بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا راز رہے، صحیح ہے، لیکن وہ راز فاش ہو جاتا ہے، اللہ دوست اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کہاں سے ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا،
جب بھی معلوم پڑتا ہے تو پھر ان کے درمیان میں دراڑ پیدا ہو جاتی. تو دوست کا کس قدر امین ہو سکتا ہے, اور یہ جو رویہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے, اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر. دوست کا سب سے زیادہ امین ہونا چاہیے. یہ جو ہے دوستی کی جو سب سے مین جو جڑ ہے وہ ہے ندیم بھائی اعتماد, بھروسہ. ایک بلیو ہوتا ہے, کسی پر یقین ہوتا ہے, وہ اعتماد, وہ بھروسہ, وہ جو اس کا ٹرسٹ ہے, وہ یقین ہے. تو یہ اگر کسی نے کوئی بات آپ کے پاس رکھی ہے, راز رکھا ہے, تو وہ امانت ہے. اور اگر آپ نے دوسرے کو بتانا ہے, تیسرے کو بتانا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا اعتماد بھی ختم ہوگا, اس کا بھروسہ بھی ختم ہوگا, پھر دوستیاں بھی ٹوٹیں گی, اور پھر جو ہے نا وہ دوستی نہیں رہے گی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو معاملہ ہے, آپ نے جیسے بات کہی کہ جو ہے وہ راز ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو بتایا, دوسرا بھی یہی بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی تیسرے کو نہیں بتانا ہے. اب تیسرا بندہ چوتھے کو بتائے گا تو وہ بھی یہی بول کر بتائے گا نا کہ چوتھے کو نہیں بتانا ہے. چوتھا جو ہے پانچویں کو بولے گا تو وہ یہ بھی یہی بول کر بولے گا کہ بھائی یعنی اب تو مسئلہ کسی یہ اور ہے کو کہ کسی نہیں بتانا بات میں اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ مت بتانا, تو وہ سب سے پہلے ہے. وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ پھیلنے والا یہ اس نے ایشو بولا نا کہ یہ نہیں بتانا, یہ سب سے پہلے بتانا ہے. اور یہ چیز زیادہ تر اسلامی بہنوں میں بہت ہوتی ہے. صحیح ہے. جو سہیلیاں, یعنی ہم اگر بات کریں سہیلیوں کی, عورتوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں تو مردوں کے دوست ہوتے ہیں, تو ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا کہ باجی اس کو مت بتانا, باجی اس کو مت بتانا, بہن تمہیں بتا رہی ہوں, تم میری پکی سہیلی ہو, کسی اور کو نہیں بتانا. اور وہ آگے بولتی ہے کہ تو میری پکی سہیلی ہے, کسی کو نہ بتانا. اور یوں تو میری ہے, تو میری ہے, تو میری ہے کرتے 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 جو ہے نا وہ پورے محلے کو سب اسی کی ہو جاتی ہے. وہ راز فاش ہو جاتا ہے اور سارے راز میں شامل ہو جاتے ہیں, اور یوں وہ سب کی ہو جاتی ہے اور وہ سب کے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو راز والا معاملہ ہے, اگر آپ کو کسی نے کچھ بتایا ہے بھی تو وہ راز جو ہے آپ کے پاس امانت ہے. اور دوستی کی جو خلاف, اگر ہم جیسے علی بھائی نے بھی بات کی کہ دوستی جو ہوتی ہے وہ مفاد پر نہیں ہوتی ہے, دوستی کے اندر نفاق نہیں ہوتا, دوست جو ہے وہ منافق نہیں ہوتا. حالانکہ راز میں خیانت کرنے والا, امانت میں خیانت کرنے والا کو تو منافق قرار دیا گیا. منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئیں حدیث شریف کے اندر. اس کے اندر ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی نفاق کی علامت ہے, اور یہ منافقین کے اندر پائی جاتی ہے. دوستوں کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اگر کسی نے آپ کو راز بھی بتایا ہے تو آپ اس کو اچھا کیا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ راز والا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دوست اگر بیٹھے اور جس نے بتایا ہے وہ نہیں موجود ہے, تو اب پھر اس کا تذکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یوں مذاقیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سامنے دل بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر سامنے بھی ہے تو کبھی کبھی دوست جو ہے اس کے سامنے بھی بول دیتے ہیں. تو مطلب, اور دوستی میں یہ چیز تو بہت بے تکلفی کے ساتھ سامنے آتی ہے, ہنسی مذاق کرنا اور دوسرے کا دل دکھانا. اچھا سامنے کیا ہوتا ہے, وہ مسکرا رہا ہوتا ہے نا, اندر سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ارے یہ دوست ہے, دوستی میں چلتا ہے, اس طریقے سے لوگ بول رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو بےعزتی پہ بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار یہ اس کو کچھ بھی بولتے یہ برا نہیں مانتا, یہ برا نہیں مانتا ہے, حالانکہ وہ دل میں بیچارہ کتنا برا مان رہا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں ہر بندے کو جو ہے نا اس کے پاس عزت نفس ہوتا ہے, ہر بندے کو عزت راس آتی ہے. اب کوئی یہ تو چاہے گا نہیں کہ وہ اپنی بےعزتی کرائے. یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے, ہر دوست کو سمجھنا چاہیے. یعنی اس کی مثال جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کو توڑ دینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ چکی ہے, پھر بولتے ہیں یار ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے, یعنی آپ کیا چاہتے ہیں, آگے کا اور کیا پلان ہے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں نا حدیث شریف میں فرمایا گیا, کل بروز قیامت لوگوں کا مذاق اڑانے والے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جنت کے سامنے لایا جائے گا. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف. اور جب وہ اندر جانا چاہے گا, دروازے کے قریب پہنچے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب دروازہ بند کر دیا جائے گا, وہ مایوس ہو کے پلٹنے لگے گا. اور جب تھوڑا دور جائے گا پھر دروازہ کھول کر پھر اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت کی طرف. اور قیامت کے دن کے بارے میں سنا ہے, ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ وہ نجات پا جائے, جنت میں چلا جائے. پھر جب اس کو بلایا جائے گا پھر وہ قریب آئے گا, پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. اتنی بار ندیم بھائی اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جب آخری بار جب اسے بلایا جائے گا تو پھر بندہ امید کھو بیٹھے گا. پھر اب اس کے اندر وہ امید نہیں ہوگی کہ میں جاؤں گا اور پھر دروازہ کھلا رہے گا. تو یوں اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا. تو جو آج بے دھڑک لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں, دوستیوں کے اندر تو سب چلتا ہے. یہ نا اعظم دوستی میں بہت ہو رہا ہے کہ دوست کا مذاق اڑا رہا ہے. اچھا بہت کلوزلی ہوتی, کچھ چیزیں کومل نہیں ہوتی, برا نہیں مانتا, اگر انڈرسٹوڈ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بندہ ہر وقت ایک کیفیت میں نہیں ہوتا. صحیح ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق ہوتا ہی ہے لیکن ہر وقت اس کیفیت پہ نہیں ہوتا.
کیفیات کا بھی اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، انسان ہے، دل دوست ہے، سے بدلتا رہتا ہے۔ دوست سے کیا شیئر کرنا ہے، کیا بتانا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی کہاں تک ہمیں کچھ کہنا ہے، کہاں تک جو ہے ہمیں مزاح کرنا ہے، یا کہاں تک ہمیں اپنی دوستی کا حق نبھانا ہے۔ دوستوں کے ہر اندر جو چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوست جو ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہی ہے جہاں بھی دوستوں کی گیدرنگ، اگر آپ بھی دوست ہوں گے نا، اگر آپ کی پوری ایک فنڈ بنی ہوئی ہے، آپ کی پوری ایک گیدرنگ ہے 8-10 لوگوں کی، تو ایک ایسا ہوگا، نہیں کچھ بھی بات ہوگی نا، کوئی بھی بات بولنی ہے، کوئی کسی کا دل دکھانا، وہی نشانہ بنے گا ہر بار، وہی اسی کو سارے کے سارے بولتے ہیں، اسی کا مظلوم دوست بول سکتے ہیں اس کو۔ بالکل، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ میں مشورہ یہی دینا چاہوں گا ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسے کہ اعظم بھائی نے ہلکا سا ٹچ کیا ہے، میں بھی یہاں پر اس کو ذرا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس پرفتن دور میں جہاں بندے کا ہاضمہ بھی کمزور ہے اور رازوں کے حوالے سے بھی کمزور ہے، تو پلیز اپنی پرسنل ڈیٹیل یہ ہرگز شیئر نہ کیجیے۔ مراد اس سے راز ہے، راز کو راز رہنے دیا۔ آپ نے اگر کسی کو بول دیا، کہتے ہیں نا کہ جو بات یہ 32 دروازوں کے اندر نہ رہ سکی، اس کے باہر، یعنی یہ باہر آنے کے بعد پھر یہ کہاں رہے گی؟ جو یہاں سے نکل گئی وہ اب کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ تو راز کو راز ہی رہنے دیں، ہر ایک کو شیئر نہ کریں، ورنہ بعض اوقات مارکیٹ میں عزت کا جو ہے نا وہ پلندہ بن جاتا ہے، اور پھر شرمندگی کا یہ باعث بھی بنتا ہے۔ اسی طرح دوست کا خیر خواہ ہو، خیر خواہی کریں، محبت سے پیش آئیں۔ اور یہ بھی دوستیوں میں معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب کہیں باہر نکلے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو کبھی کبھی ایک ہی پیمنٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے سلسلہ۔ خیر خواہی والا سلسلہ ہو، مل بانٹ کر ساری جو ہے وہ چیزیں ہوں، کبھی اس نے دیا تو کبھی اس نے دیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہی ہے کہ وہ کون سا ہاتھ ہے جو ہوٹل میں جاتا ہے تو باہر ہی نہیں آتا ہے، اور جیب میں ہاتھ رہتا ہے لیکن زبان پر ہوتا ہے ارے میں دیتا ہوں نا، ارے 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 اس بار میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ زبان سے بول رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے جیب میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت تک وہ باہر نہیں آتا جب تک کہ پیمنٹ نہ ہو جائے۔ جیسے کاؤنٹر پر کوئی دوست یا کوئی ساتھی پیمنٹ کر دیتا ہے، اب دھیرے سے وہ ہاتھ باہر آتا ہے، لیکن اس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی ہوتا ہے۔ اور ایکچولی جانے سے پہلے بھی اس ہاتھ کی بھی نیت یہی ہونی تھی کہ اس نے خالی واپس باہر لوٹنا ہے۔ تو یہ والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہی والا انداز ہونا چاہیے، محبت بھرا انداز ہونا چاہیے۔ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوستی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ دشمنی بھی ہماری ہو تو وہ اللہ کے لیے ہی ہو۔ جی ہاں، جہاں دوستی کرنے کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کے نیک بندوں سے اور مسلمانوں سے، تو وہی والا ہمارا انداز بہرحال ان کے لیے ہونا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ بہت ساری بات ہم کر چکے ہیں، اور دوستی کیا ہے، یہ رشتہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا رویہ ہمارے دوست کے لیے ہونا چاہیے، اس مختصر سے ٹائم میں جتنا ہم نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے۔ اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ویک پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا، اور ہاں، اس پروگرام کو صرف دیکھیے نہیں بلکہ فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچائیے۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کن ٹاپکس پر آپ ہم سے گفتگو کروانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں سننا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے فیڈ بیک بھی بھیجیں۔ اور جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیشن میں جا کر کمنٹس بھی ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا